یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی آپ ساری ڈسکشن کر رہی تھی، اس میں صرف بلوچستان اور سندھ میں نہیں ہوا، یہ پنجاب میں بھی ہوا ہے۔ بڑی سر توڑ کوششیں کی گئیں کہ جہانگیر ترین صاحب تمام الیکٹیبلز کے ساتھ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ یہ یقین پیپلز پارٹی نے دلایا کہ نون لیگ جیت رہی ہے۔ الیکشنز میں ہم ایمانداری کا اور وفا کا خون ہوتے ہوئے تو دیکھتے ہی آ رہے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ نے کچھ عرصہ پہلے بات کی تھی جب یہی وفاداری اور ایمانداریاں تبدیل ہو رہی تھیں کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم ایک جو ہے وہ رول پاس کرائیں گے، قانون پاس کرائیں گے کہ جو بھی لوٹے ہیں وہ الیکشن کانٹیسٹ نہ کر سکیں۔ کہاں گئی وہ ساری ان کے جو قانون پاس کروانے تھے دعوے، اب وہی کچھ کر رہے ہیں؟ میرا صاحب کل میں نا آدم چوئی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ ایک بہت بڑے تجزیہ کار ہیں، وہ بیٹھ کے نا تو لوٹے کی اوپر بات کر رہے تھے۔ ہاں جی، لوٹے کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہوتی۔ لوٹے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ انتخابات سے پہلے کسی جماعت کا حصہ بنے آپ ان کو لوٹا نہیں کہہ سکتے۔ لوٹا اس صورت میں ہوتا ہے جب فلور کراسنگ ہوتی ہے۔ ایکچولی ٹرم ڈرائیو اس طرح سے ہوئی ہے اسمبلی کے اندر، ہاں اسمبلی کے اندر کرتے، تو یہ اس طرح سے ٹرم نکلی اور اس کا ایکچوئل میننگ بھی یہی ہوتا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے نا بلوچستان کی، دیکھیے یہ بھی اپنے پیکج میں بھی مریم نواز صاحبہ بھی اس بارے میں بات کر رہی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2018 میں زرداری صاحب نے کہا تھا میں بلوچستان حکومت گرا کر دکھاؤں گا۔ جی، پھر یہی باب پارٹی مارز وجود میں آئی، اور یہ شاید وہ واحد پارٹی ہوگی کہ جو نہ صرف مارز وجود میں آئی ایک پارٹی کو توڑنے کے بعد، اور وہ اکثریت میں تھی اسمبلی کے اندر۔ جی بالکل۔ اچھا، اب وہ زرداری صاحب نے کہا میں نے توڑ کے کہا تھا تو میں نے توڑ کے دکھا بھی دی۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے، یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی آپ ساری ڈسکشن کر رہی تھی، اس میں صرف بلوچستان اور سندھ میں نہیں ہوا، یہ پنجاب میں بھی ہوا ہے۔ بالکل، کیونکہ پنجاب میں جو پہلا دھچکا ان کو ملا تھا، پنجاب میں جو ہمارے یاد ہوگا گورنر صاحب تھے سابق مخدوم احمد محمود، وہ جہانگیر ترین صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں، بالکل، اور یہ بڑی سر توڑ کوششیں کی گئیں کہ جہانگیر ترین صاحب تمام الیکٹیبلز کے ساتھ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ صحیح۔ اور اس کے لیے زرداری صاحب آپ کو یاد ہوگا آج سے چند ماہ قبل 2-3 دن کے لیے لاہور میں براجمان بھی رہے، کوشش کرتے رہے، انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور یہاں پر استحکام پاکستان پارٹی بن گئی۔ اچھا، میری اطلاعات کے مطابق اس کا جواب جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کی جو پارٹی ہے یہ بنوا کر زرداری صاحب نے دیا، جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز ہیں۔ لیکن جب معاملہ بلوچستان کا آیا نا، اصل میں دیکھیے یہ جو اس میں جو میجورٹی لوگ ہیں، مطلب اس میں ایک سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، اس میں منسٹرز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایکچولی مسلم لیگی تھے، مسلم لیگ نواز کے ساتھ رہے، اور جب ان کو وہاں سے علیحدہ کیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی بنائے رکھی، کسی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ یہ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جسے کہتے ہیں نا نیگوسیشنز رہے ہیں۔ جام کمال صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، ان کی تو واپسی ہوئی۔ اب جب اس طرح کی جب آپ ہوا جس کی آپ بات کر رہی تھی نا، الیکشنز جو ہے نا، الیکشن سے پہلے آپ کا جو سب سے بڑی سکسیس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ یقین دلائیں کہ آپ کی جماعت جیت رہی ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے، دلچسپ بات یہ ہے جو میں نے کل بھی کہی تھی، میں آج کہہ رہا ہوں، یہ یقین پیپلز پارٹی نے دلایا کہ نون لیگ جیت رہی ہے۔ صحیح، ایسے ہی مخالف پارٹیاں جو ہیں وہ زیادہ رول عام کردار ادا کرتی ہیں۔ دس از کالڈ پولیٹیکل ویژن۔ یہ جو پولیٹیکل سائنس کی ہم بات کرتے ہیں، دس از پولیٹیکل سائنس بیسکلی۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو پولیٹیکل ویژن جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہے، اسی لیے کہنے لگا۔ اب اگلی بات اب یہ جب میں کہتا ہوں نا کہ یہ دونوں جماعتیں ملی ہوئی ہیں، اور کل جو میں نے تھیسس پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کو اپنی جو اس کی اوور آل سیاسی حیثیت ہے اس کا ادراک بھی ہے، اور اسے علم بھی ہے، اور اس سے آنے والے نتائج کے بارے میں بھی اچھے طریقے سے اندازہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو پتا ہے کہ میں پیپلز پارٹی بطور پاکستان پیپلز پارٹی وہ آئندہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے بائی آل مینز، ایون دین کہ یہ تمام جماعتیں ماں سوائے پی ٹی آئی کے اور نون لیگ کے اگر باقی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر لیں تب بھی یہ مرکز میں اکثریت کی پوزیشن میں فی الحال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو ان کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے دوسرے نمبر پہ رہ سکتے ہیں یا تیسرے نمبر پہ رہ سکتے ہیں۔ اب وہ کیا کریں گے؟ ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کا جو بینچ ہے نا اس کو سنبھال لیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب جب دونوں جماعتیں بڑی سیاسی جماعتیں جن کا ایکچولی چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت یہ طے تھا کہ یہاں ڈوئل پارٹی سسٹم بنایا جائے گا، ہم دونوں جماعتیں مل کے آگے لے کے جائیں گے، وہ پھر اب کر یہ رہی ہیں کہ یہ عوام کے سامنے یہ جو جھوڑا کشتی ہے اس کو دکھا کر اب وہ چاہتے ہیں کہ اگر نون لیگ حکومت بناتی ہے تو وہ کل آدم چوئی صاحب کے منہ سے نکل گیا تھا فرینڈلی اپوزیشن، تو وہ فرینڈلی اپوزیشن والا معاملہ دوبارہ سے شروع کیا جائے۔ اب چونکہ یہ معاملہ یہاں پہ ہے، شروع میں پیپلز پارٹی نے کوشش کی تھی جب
استحکام پاکستان پارٹی نہیں بنی تھی صحیح. اور باپ پارٹی کے لوگ بھی جو ہیں وہ حالانکہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے بھی ملاقات کی تھی لیکن ان کی ملاقاتیں پیپلز پارٹی سے بھی جاری تھیں. بالکل صحیح. جب یہ فیصلے نہیں ہوئے تھے, یہ جس ہوا کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ہوا وہ ابھی ذرا سی, کیونکہ آپ کو پتہ نا آپ تک بات پہنچنے سے پہلے کہیں ان کے پاس بھی تو ہے نا, پیپلز پارٹی بھی تو سیاست کر رہی ہے, انہیں بھی پتا ہے. اور ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں, یہ معاملہ بہت زیادہ بڑا کیسے ہے, یہ بڑی اندر کی بات بتانے لگا, یہ آپ لوگ سارے اس کو نگیٹ کریں گے, کوئی بھی نہیں مانے گا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. پنجاب میں مسلم لیگ نون نے, اب میں یہ خفیہ سروے ہے, میں بول رہا ہوں, بتا رہا ہوں, ایک خفیہ سروے کروایا. اچھا. یہ ریسنٹلی. اچھا, ان کو وہاں سے جو نتائج آئے نا کہ 90 نشستیں ایسی ہیں جن پر وہ جیت سکتے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے. اب جیسے یہ بات آئی نا, مزے کی بات کہ انہوں نے بڑے شوق سے بتایا مسلم لیگ نون کے قائد کو کہ میاں صاحب ہم 90 سیٹیں جو ہیں وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں, یہ ہمارا یہ سروے بتا رہا ہے, یہ بتا رہا ہے. اچھا. انہوں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ پھر اب 90 تو آپ جیت رہے ہیں تو آپ نا 2/3 اکثریت کی کوشش کریں. تو یہ جو اب ایفرٹ پٹ کی جا رہی ہے یہ اس 2/3 اکثریت کے لیے کی جا رہی ہے. اور یہ بات اگر وہاں سروے ہوگا, ان کے نون لیگ کے اندر کوئی بات ہوگی تو وہ پیپلز پارٹی تک بھی پہنچ جاتی ہے. جب یہ بات پہنچی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو یہ بات معاملات آ رہے تھے. پھر جب باپ پارٹی جو ہے وہ بات کر کے پیچھے ہٹ رہی, بات کر کے پیچھے ہٹ رہی, بات کر کے پیچھے ہٹ رہی, استحکام پاکستان پارٹی بن گئی. پھر ابھی مزے کی بات کیا ہے, وہ جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بنی ہے, مزے کی بات کیا ہے کہ وہ بننے کے بعد بھی جی وہ ہمارے ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں, جو ان کے نون لیگ کے بڑے وہ ایک دم میرے دماغ نکل گیا کہ پی کے سے جو بڑے امیر مقام تھا, وہ ان کی ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں ابھی. سو پیپلز پارٹی کو وہاں بھی شیورٹی نہیں ہے. سو اب یہ جو سچویشن ہے نا, اس ساری سچویشن میں جب ہوا چلتی ہے اور وہ نکل آتی ہے, تو اب دیکھیے جو جس بندے نے, اب یہ چوئی صاحب اور میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم ایسی گفتگو کر رہے تھے, آپ پی ٹی آئی کے کسی بندے سے بات کر لیں, وہ تو کی ہونے جا رہے ہیں, کی ہونا ہے, کیڑی پارٹی نے جتنا ہے پتا ان کو ہے سارا کچھ, لیکن وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں, واٹر ٹیسٹ کرتے ہیں, چیزیں پوچھتے ہیں, انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں. تو جس طرف ہوا چل پڑتی ہے, دیکھیں ہر بندے کی خواہش یہ ہے, میں تو کہتا ہوں ووٹر کا ٹرینڈ بھی چینج ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ کا نیوٹرل ووٹر چینج ہو جاتا ہے, پلس آپ کا جو ووٹر ہے, ووٹر یہ سوچتا ہے, آپ کے تو میجر تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے ووٹر نکال کے گھر سے لانا ہے, ان کے سٹیکس اس پارٹی سے جڑے ہیں جن سے انہوں نے کام لینے ہیں, تو وہ زیادہ زور اس طرف لگائیں گے جس طرف ان کو فائدہ ہوگا اور کل کو آنے والے وقت کے اندر ان کو بینیفٹ مل سکتے ہیں. یہ ایک اوور آل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی سچویشن ہے.